بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من ابواب متفرقۃ وما علیہ اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الی اللہ علیہ توکلت وفلیتوکل المتوکلون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ یوسف 12واں سورہ ہے اور آیت نمبر ہے 67۔ اب چونکہ ہمارے پاس وقت کی کمی ہوتی ہے، اسی لیے ہم صرف ترجمہ پر اکتفا کریں گے۔ اور کہا یوسف نے علیہ السلام سے، یا حضرت یعقوب السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، اور کہا اے بیٹو، ایک دروازے میں داخل نہ ہونا اور مختلف دروازوں سے داخل ہونا، اور میں تمہیں اللہ کی کسی بات سے بچا نہیں سکتا، اللہ کے سوا کسی کو حاکم نہیں ہے، یہ حکم نہیں ہے، اسی پر بھروسہ ہے، اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور جب اسی طرح داخل ہوئے تو جس طرح ان کے باپ نے حکم دیا، انہوں نے اللہ کے کسی بات سے کچھ نہ بچا سکتا تھا، مگر یعقوب کے دل میں خواہش تھی جسے اس نے پورا کیا، اور وہ تو ہمارے سکھلانے سے علم والا تھا، لیکن اکثر آدمی نہیں جانتے تھے۔ اور وہ جب یوسف کے پاس گئے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس جگہ دی، کہا کہ بے شک میں تیرا بھائی ہوں، بس جو کچھ یہ کرتے رہے ہیں اس پر غم نہ کر۔ اور جب یوسف علیہ السلام نے اس کا سامان تیار کر دیا تو اپنے بھائی کے اسباب میں کٹورا رکھ دیا، پھر پکارنے والے نے پکارا کہ اے قافلے والو، بے شک تم البتہ چور ہو۔ اس کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے؟ عزیزو، اتنی پیرا میں جو ہم نے 67 سے 71 آیت کے آپ کے سامنے ترجمہ پیش کیا ہے، اس میں کہیں نہیں پتہ چلا کس بھائی کا تذکرہ ہو رہا اور سامان تیار کیا کون سا سامان، صرف کٹورا کا تذکرہ ہے۔ اور بھی چیزیں ہیں کہ توکل کرنا خدا پہ چاہیے، اور وہی واقعی جو ایمان والے ہیں خدا پر توکل کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، حقیقت عرفان قصص الانبیاء میں آپ تمام سامعین ناظرین خدمت میں سلام اور خوش آمدید۔ آج ہم یوسف السلام کے سلسلے کی 7ویں نشست میں حاضر ہوئے ہیں، اور آپ تمام کا شکر گزار ہیں، اور پروردگار عالم کا بھی، اس نے پھر ہمیں موقع عنایت کیا کہ ہم اس کے کلام سے اس کے ان انبیاء مرسلین کے حالات زندگی اور اس قصے کو جو سب سے زیادہ قرآن شریف میں اسی نبی کا تذکرہ ہے، حضرت یوسف السلام کا۔ یوں تو موسیٰ السلام کا ہے تقریباً 150 مقامات پر، لیکن پوری جو سورت ایک ہے باقاعدہ وہ یوسف السلام کا ہے، 12واں سورہ۔ آئیے دیکھتے ہیں ہم کہ آج کا پہلا سوال کیا ہے۔ پہلا سوال یہ کہ جب حضرت یوسف السلام کے بھائی بنیامین کو لے کر مصر پہنچے تو کیا سلوک کیا؟ آپ نے قرآن کی آیت میں دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ ایک دروازے سے جانا نہ مختلف دروازے سے جانا، اور جب پہنچے تو یوسف السلام بتایا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، اور پھر تیسری مرتبہ پھر جاتے ہیں۔ لیکن آئیے ہم دیکھتے ہیں کتاب مقدس میں کیا لکھا ہے۔ یہ تب حضرت یعقوب السلام نے کہ بیٹوں نے اپنے والد کی رہنمائی کی، انہوں نے نذرانہ لیا، کیونکہ جب پہلی بار گئے تھے تو انہوں نے اس کا نذرانہ، جو سامان جو انہوں نے خریدا تو اس کے سامان کے پیسے نہیں لیے تھے بلکہ واپس رکھ دیا تھا، اور اس کے بدلے میں شمعون کو رکھ لیا تھا اپنے پاس کہ جب تم اپنے چھوٹے بھائی کو لے کر آنا۔ اب یہاں سے بھائی کہتے ہیں، اس کے چھوٹے بھائی کا نام بھی نہیں ہے قرآن شریف میں کہیں بھی، ہے ایک دو جگہ، لیکن اس سورہ میں نہیں ہے جو آیت آپ کے سامنے خدمت میں پیش کی گئی۔ تو یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹوں کو بھیجا وہاں پہ، کہ انہوں نے کہا کہ بس ٹھیک ہے کہ وہ شخص جو ہے حاکم جو ہے وہاں کا، وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے چھوٹے بھائی کو لے کر جائیں تو وہ ہمیں پیمانہ بھر کر دے گا ورنہ اناج نہیں دے گا۔ تب یعقوب السلام نے اپنے بیٹوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ رہنمائی کی کہ اچھا ٹھیک ہے، جب یہ بات ہے تو اس شخص کے لیے، اس حاکم کے لیے یہاں سے کوئی نذرانہ لے جاؤ، اور جو تمہارے پیسے واپس کے 2 نادام وہ بھی ہاتھ میں لے لو، اور بنیامین کو بھی ہمراہ کر کے مصر سے کے لیے روانہ کر دیا۔ اور مصر پہنچ کر اب کیا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ فوری پہچان گئے اور انہوں نے کہا کہ میں تمہارا بھائی ہوں۔ اب اس کی تفصیل اگر جاننا چاہتے تو آپ کی کتاب مقدس میں ملے گی۔ پیدائش پہلا سورہ ہے تکوین، اور اس کے 42 سے 44 آیت کے ہم مسلسل پیش کر رہے ہیں، آج ہم 44 میں آ چکے ہیں رکوع میں۔ تو مصر پہنچ کر یوسف السلام کے روبرو قیام کیا، یعنی سامنے کھڑے ہو گئے۔ جب یوسف السلام نے اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو ان کے ساتھ دیکھا تو اپنی برادرانہ محبت کو چھپا نہ پاتے تھے، اور اپنے خانہ منتظم
سے فرمایا کہ ان آدمیوں کو گھر لے جاؤ اور کوئی جانور ذبح کر کے کھانا تیار کرواؤ، کیونکہ میں دوپہر کھانا ان کے ساتھ تناول کروں گی، ہم سب ایک ساتھ کھائیں گے۔ اس شخص نے ویسا ہی کیا۔ حضرت یوسف السلام نے جیسے اسے ہدایت دی تھی، جب وہ حضرت یوسف السلام کے دولت قدا پر ان کے بھائی پہنچے تو حضرت یوسف السلام نے کے ڈر سے بھائیوں نے کیا مارے ڈر کہنے لگے جو نقدی جو ہم نے جو ہمارے بورے میں رکھی گئی تھی اسی سبب سے اس نے آج ہمیں اندر بلوا لیا، اور ہو نہ ہو یہ ہمارے خلاف کوئی بہانہ بنانا چاہتے ہیں اور ہمیں گرفتار کر کے اور ہم پر حملہ کر کے ہم غلام بنا دیں گے اور ہمارے جانور کو بھی چھین لیں گے ہم سے، گدھوں کو۔ پھر حضرت یوسف السلام کے گھر کے منتظم کے پاس گئے اور دروازے پر کھڑے ہو کر، یہ ادب کا تقاضا تھا کہ ظاہر سی بات ہے آپ کسی افسر کے گھر کسی ایسے آفس میں جائیں گے تو ڈائریکٹ آپ اندر نہیں جا سکتے، کھڑے ہو کے اجازت لینی پڑے گی یا دروازے پہ آپ کچھ کہنا ہوگا۔ تو اسی طرح انہوں نے ادباً، چونکہ ظاہر سی بات ہے وہاں کے تھے نہیں، ان کی زبانیں مختلف تھی، وہ مصری زبان بول رہے تھے، یہ کنعانی زبان بولتے تھے یعنی عبرانی۔ پھر جب منتظم ان کے دروازے پر کھڑے کو اس سے کہنے لگے جناب ہم پہلے بھی یہاں اناج خریدنے کے لیے آئے تھے، اور یوں ہوا کہ جب ہم اپنے منزل پر پہنچ کر اپنے بوروں کو کھولا تو اپنی پوری تھیلی ہوئی جو تھیلی تھی تلی ہوئی نقدی کی وہ اپنے بورے کے منہ پر رکھی ہوئی دیکھی، سو ہم اسے اپنے ساتھ واپس لے کر آئے ہیں اور ہم اناج کی خریداری کے لیے مزید رقم بھی ساتھ لائے ہیں، یہ ہم نہیں جانتے کہ ہماری نقدی کس نے ہمارے بوروں میں رکھ دی۔ تب اس منتظم نے حضرت یوسف السلام کے بھائیوں کو تسلی دی، تشفی دی، دیتے ہوئے کہا کہ تمہاری سلامتی ہو، مت ڈرو، تمہارے خدا اور تمہارے باپ کے خدا نے تمہارے ساتھ تمہارے بوروں میں تم کو خزانہ سے نوازا ہوگا، کیونکہ مجھے تو تمہاری نقدی مل چکی ہے۔ پھر وہ شمعون کو زندان سے نکال کر لائے ان کے پاس، اور اس شخص نے انہیں پانی لا کر دیا تاکہ وہ اپنے پیر دھوئیں، اور ان کے گدھوں کو چارہ دیا۔ پھر یوسف السلام کہ بھائیوں نے ان کے انتظار میں تھے کہ دوپہر میں تو بھائی آئے گا، وہ حاکم آئے گا، انہیں نہیں پتا تھا کہ ابھی تک یہ ان کا بھائی ہے۔ اور پھر جب دوپہر ہوئی وہ جب تو ان کے والد یعقوب السلام جو نذرانہ بھیجا تھا وہ اس کو سیٹ کرنا شروع کر دیے، کیونکہ انہوں نے سنا تھا کہ ظہرانہ یہیں تناول کریں گے، ظہرانہ کہتے دوپہر کے کھانے کو، اور اسی سے نماز ظہر بنا ہے کہ دوپہر میں جو نماز ادا کی جاتی ہے۔ اور جب دوپہر کو حضرت یوسف السلام گھر میں جلوہ افروز ہوئے تو ان کے بھائی جو نذرانہ ان کے والد نے انہیں دیا تھا یوسف السلام کی خدمت میں پیش کیا، تو ان کے بھائیوں نے جو نذرانہ ان کے والد کی طرف سے تھا کہنے پیش کیا اور زمین پر جھک کر انہیں آداب بجا لائے۔ یوسف السلام نے ان سے خیریت دریافت کی، پوچھی کہ ان کے والد کے متعلق دریافت کی کہ وہ کیسے ہیں، کیا حال ہے ان کا، اور تمہارے بزرگ والد جس کا تم تذکرہ کر اچھے تو ہیں، کیا اب تک باحیات ہیں؟ انہوں نے جوان عرض کیا آپ کا خادم ہمارا والد بزرگوار خیریت سے ہیں اور باحیات ہیں۔ انہوں نے دوبارہ سر جھکا کر یعنی یوسف السلام کے خدمت میں سر تسلیم خم کے آداب بجا لائے۔ یاد ہوگا عزیزان محترم جب حضرت یوسف السلام نے 2 خواب دیکھے تھے، قرآن شریف میں ایک خواب کا تذکرہ جو ہم کئی پہلے کسی نشست میں عرض کر چکے ہیں، ایک خواب پولو کا تھا، گٹھر جو باندھتے ہیں اناج کاٹنے کے بعد، وہ قرآن شریف میں نہیں ہے۔ دوسرا وہ ستاروں کا اور 11 ستاروں اور سورج چاند کا سجدہ کرنے کا تھا، یہاں وہ باقاعدہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت یوسف السلام اس خواب کی تعبیر یہاں پریکٹیکل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے انہیں، کہ حضرت یوسف السلام اپنے برادر صغیر بنیامین کی جانب شفقتانہ مشفقانہ انداز میں نظر کی جو ان کی اپنی ماں سے پیدا ہوا تھا، کیونکہ اس کی ولادت کے وقت حضرت جو راخل تھے ان کی والدہ ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور دیکھتے ہی ان کے اپنے بھائی سے استفہامی انداز میں پوچھا، کس کی طرف؟ بنیامین کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ اچھا یہی تمہارا وہ چھوٹا بھائی ہے جس کا ذکر تم نے مجھ سے کیا تھا، کہا بھی تھا؟ کہا ہاں یہی ہے۔ بھائیوں نے اس بات میں سر کو جنبش دی اور حضرت یوسف السلام اپنے چھوٹے بھائی کو دعا دی کہ بیٹے خدا تجھ پر مہربان رہے۔ حضرت یوسف السلام کا خود پر قابو نہ پاتے ہوئے کیونکہ اپنے بھائی کو دیکھتے ان کا جی جب بھر آیا تو فوراً وہاں سے باہر نکل آئے اور تخلیہ میں رونا چاہتے تھے کہ تخلیہ میں ہو کر رو سکیں۔ تب وہ اپنی کوٹھی میں جا کر رونے لگے، پھر وہ اپنے منہ دھو کر حشاش بشاش انداز میں باہر تشریف لائے اور اپنے آپ پر ضبط کر کے اور جو منتظم تھا اس سے کہا کہ دسترخوان چننے کا حکم دیا۔ حکم کی تعمیل ہوئی تو انہوں نے ان کے لیے الگ ایک انتظام کیا تھا، ان کے لیے جدا دسترخوان چنا، اور مصریوں کو ان کے ساتھ کھاتے تھے اس کو جدا کیا، چونکہ مصری جو تھے وہ عبرانیوں سے
کیا کرتے تھے، ساتھ کھانا پسند نہیں کرتے تھے وہ، کیونکہ مصریوں سے ان کو بہت کراہیت آتی تھی۔ تو حضرت یوسف کے بھائی یوسف السلام کے روبرو بیٹھے، اور پھر یوسف السلام نے اپنے سامنے سے کھانا اٹھا کر کے حصے کر کے ان کو دینے لگے، اور بنیامین کو ان تمام بھائیوں سے 5 گنا زیادہ حصہ دیا تھا۔ اس کا ذکر قرآن شریف میں کہیں نہیں ہے۔ عزیزو، آج ہم جو یوسف السلام کی بہت ساری باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتے چل رہے ہیں اب تک، وہ بہت سی باتیں آپ کو قرآن کی تفسیر میں نہیں ملیں گی، یہ صرف کتاب مقدس میں ہے۔ اور چونکہ اس وقت یوسف السلام کو وہ بات ان بھائیوں کی یاد آ رہی ہے کہ وہ روٹی کھانے کے متعلق باتیں یاد آئی ہوں گی، یا تو بہت ہی بھائی یہی بھائی تھے جو حضرت یوسف السلام کو گڑھے میں پھینک کر کے دوپہر کو روٹی کھانے بیٹھے تھے، اور اسرائیلیوں کو جب قافلہ ادھر سے گزرا تو گھڑے سے نکال کے ان کو یوسف السلام کو اپنے جو بھائیوں نے کیا بیچ دیا، اور پھر اس کے بعد روٹی کھائے۔ یہاں حضرت یوسف السلام کی اعلیٰ ظرف نظر آتے ہیں کہ یہاں اپنے یوسف علیہ السلام نے بھائی سے انتقام نہیں لیا۔ مجھے ایک اور موقع پر یاد آ گیا کہ جی چاہتا ہے کہ میں خدمت میں پیش کر دوں کہ گوش گزار کے وہ کلمۃ اللہ نے اپنے شاگردوں سے فرمایا تھا کہ فلاں کے مقام پر جاؤ اور ان سے کہنا کہ خداوند آج کی فسح یہاں تناول فرمائیں گے۔ جب فسح کے کئی دور چل چکے تو اب اپنے قریبی اخوان و احباب کے لیے کہ ساتھ تناول فرمایا، اور حضور المسیح سلام علیہ نے روٹی لی اور لے کر برکت دیے، توڑ کر انہیں دیا کہ نیا عہد میں میرا بدن ہے، اسے کھاؤ، یہ ہماری یادگار کے لیے ایسا کیا کرو گے۔ عزیزو، میں نے کہا تھا کہ یوسف السلام کی بہت ساری مسائل جو ہے جناب مسیح السلام علیہ سے ملتی ہیں۔ یہاں بھی دیکھیں گے انہوں نے روٹی تقسیم کی، اور مسیح نے بھی اپنی آخری فسح میں بھی روٹیاں تقسیم کی تھیں۔ روٹی تو بہت سے مقام پہ تقسیم کیے تھے۔ اب ہم دوسرے سوال کی طرف چلتے ہیں کہ یوسف السلام کے بھائی کے بنیامین کی مصر کی واپسی پر کیا واقعہ رونما ہوا۔ سورہ یوسف کے آیت نمبر 70 میں ہے کہ پھر یوسف نے اس کا سامان تیار کر دیا تو اپنے بھائی کے اسباب میں کٹورا رکھ دیا، اور لیکن کتاب مقدس میں ہے کہ حضرت یوسف نے اپنے بھائی کے گھر کے منتظم کو حکم دیا تھا، خود نہیں رکھا تھا، چونکہ وہ تو حاکم تھے۔ حاکم کیسے رکھ سکتے ہیں؟ حاکم کا اپنا اسٹیٹس ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ منتظم کو حکم دیا کہ ان آدمیوں کے بوروں میں جتنا اناج وہ لے سکیں بھر دینا، اور ہر شخص کے نقدی اسی کے بوری میں کے منہ پر رکھ دینا، یعنی دوسری بار بھی رقم واپس کر رہے ہیں، اور میرا چاندی کا پیالہ سب سے چھوٹے کے بورے کے منہ میں اس کی نقدی کے ساتھ رکھنا۔ چنانچہ منتظم نے ایسا ہی کیا تھا۔ یوسف السلام نے نہیں رکھا تھا، بلکہ انتظامیہ نے جو منتظم اس نے رکھا، اور یوسف السلام کے فرمان کے مطابق ویسے ہی عمل بجا لایا، اور صبح روشنی نمودار ہوتے ہی یوسف السلام کے بھائیوں کو ان گدھے پر سوار کر کے رخصت کر دیا۔ اب ہم یہاں جو پیالہ کے گم ہونے کا قرآن سے شریف سے ہم چند آیت آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں کہ پھر جب یوسف علیہ السلام نے اس کا سامان تیار کیا، حالانکہ یوسف علیہ السلام سامان تیار نہیں کیا تھا، اور اپنے بھائی کے اسباب کٹورے میں رکھ دیا، پھر پکارنے والے نے پکارا کہ قافلہ والو بے شک تم چور ہو۔ یہ کون پکارنے والا تھا؟ کیا نام تھا اس کا عہدہ کیا تھا؟ یہ کہیں نہیں ہے، صرف پکارنے والے نے پکارا۔ اور 71ویں آیت میں ہے کہ اس کی طرف متوجہ کر کہنے لگے تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں بادشاہ کا کٹورا نہیں ملتا، جو اسے لائے گا ایک اونٹ بھر کا غلہ اسے پائے گا، اور اس کا میں ضامن ہوں۔ ٹھیک ہے، قحط سالی تھی، لیکن یوسف علیہ السلام یہ نہیں کہا تھا کہ ہم اونٹ بھر کا میں غلہ دوں گا، کیونکہ یہاں تو پری پلاننگ کام کیا تھا، اصل میں بنیامین کو روکنا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم تمہیں معلوم ہے کہ ہم اس ملک میں شرارت کرنے نہیں آئے، اور نہ ہم کبھی چور ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پھر اس کی سزا کیا ہوگی؟ تم جھوٹے نکلے۔ انہوں نے کہا اس کی سزا یہ ہے کہ جیسے اسباب میں سے پایا جائے گا، پس وہی اس کے بدلے میں جائے، اور ہم ظالموں کو یہی سزا دیتے ہیں۔ پھر یوسف السلام نے اپنے بھائیوں کے اسباب سے پہلے ان کے اسباب دیکھنے شروع کیے۔ دیکھیے یہاں بھی یوسف السلام نے خود چیک نہیں کیا، بلکہ جو منتظم تھا جسے بھیجا تھا اس نے چیک کیا۔ آگے ہم دیکھیں کہ کتاب مقدس میں کیا ہے۔ اور اسباب نکلا، ہم نے یوسف کو ایسی تدبیر بتائی بادشاہ کے قانون سے تو وہ اپنے بھائی ہرگز نہ لے جا سکتا تھا، مگر یہ ہے کہ اللہ چاہے جسے ہم چاہیں درجے بلند کرتے ہیں، اور ہر ایک کو دانا سے بڑھ کر دوسرا دانا۔ 76ویں آیت میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی۔ تب یوسف نے اپنے دل میں آہستہ سے کہا کہ اور انہوں نے نہیں جتایا، کہا کہ تم کس درجے بدتر ہو، تم کس درجے بدتر ہو، اللہ خوب جانتا ہے کہ تم کیا بیان کرتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ اے عزیز نام کا کوئی شخص نہیں تھا۔ عزیز عربی زبان کا لفظ، یہ مصری ہے، مصر میں عربی نہیں بولی جاتی تھی، مصری زبان ایک الگ ہے۔
بے شک اس کا باپ بوڑھا بڑی عمر کا ہے، سو اس کو اس کی جگہ یعنی ہم میں سے ایک کو رکھ لے، ہم تم کو احسان کرنے والے دیکھتے ہیں۔ کہا اللہ کی پناہ، ہم بجز اس کے جس کے پاس اسباب پایا کسی اور کو پکڑیں، تب تو ہم بڑے ظالم ٹھہرے۔ پھر جب وہ ناامید ہوئے تو مشورہ کرنے لگے کہ اکیلے میں بیٹھو، اور ان میں سے بڑے نے کہا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے باپ نے تم کو اللہ کا عہد لیا تھا کہ پہلے یوسف کے حق میں قصوروار کر چکے ہو؟ سو اب اس ملک میں ہرگز نہیں جاؤں گا یہاں تک کہ میرا باپ مجھے حکم دے دیا۔ میرے لیے اللہ کوئی حکم فرمائے اور وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم باپ کے پاس لوٹ جاؤ اور کہو کہ اے باپ، تیرے بیٹے نے چوری کی اور ہم وہی کہا تھا جس کا ہمیں علم تھا، اور ہمیں غیب کا کوئی خبر نہیں۔ عزیزو، اب ہم یہاں رکتے ہیں اور چونکہ کافی ہے، اور اس دوران کہتے ہیں کہ یوسف السلام وہ جب جاتے ہیں ان کی آنکھ کی بینائی چلی جاتی ہے، اور پھر واپس آتے ہیں یوسف السلام سے، یعقوب السلام اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں کہ جاؤ، اناج پھر ختم ہو گیا، تم دوبارہ اس شہر میں جاؤ۔ بہت عابدہ ہو کے کہتے ہیں کہ جاؤ یوسف کو اور میرے بیٹے کو تلاش کرو۔ اور جب واپس تیسری بار وہ آتے ہیں، جبکہ تیسری بار نہیں آتے ہیں، وہ دوسری بار ہی آتے ہیں، اور جب آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یوسف کے حق میں، جب وہ بیٹھے ان کے ساتھ، اور ایک نے کہا، یوسف نے کہا کہ کیا تم، یوسف نے اپنے گھر کے مزنگ کو فرمایا کہ جاؤ ان لوگوں کا پیچھا کرو۔ دیکھیں اب وہاں سے ہم بات چل رہے ہیں کہ جب یوسف السلام نے اپنے منتظم سے کہا تھا سب سے چھوٹے کے بورے کے منہ میں پیالہ رکھ دو اور نقدی بھی اسی میں رکھ دینا، یوسف السلام خود نہیں گئے، یہ حاکم وقت ہیں، وہ انتظامیہ جو تھا وہ اس کو بھیجا تھا، وہ گیا، اور وہ پھر جا کر کہتا ہے کہ جب وہ شہر سے باہر نکل جاتے ہیں، اندازہ کتنی دیر میں شہر سے باہر چلے جائیں گے، پھر یوسف السلام اپنے گھر کے مستحق فرمائے کہ جاؤ ان کا پیچھا کرو، اور جب ان کو پکڑ لینا، جب وہ مل جائیں تو ان سے کہنا، کیا کہنا؟ کہ نیکی کے عوض تم نے بدی کیوں کی؟ کیا یہ وہی چیز نہیں کہ جس سے میرا آقا پیتا اور اسی سے فال ٹھیک ٹھاک کھولا کرتا ہے؟ تم نے جو یہ کیا برا سلوک کیا؟ یہاں ایک اہم بات عرض کرتے چلیں کہ بعض مفسرین کہنا ہے کہ بعد ازاں خدا کے لوگوں کے فالگیری کے منع کر دیا گیا، یعنی یوسف السلام تک فالگیری ہوتی تھی، بعد میں اس کو منع کر دیا گیا، اور لیکن ابتدائی ایام میں ممکن نہیں لگتا کہ یوسف السلام فال کھولنے کے لیے مصری طریقہ اختیار کریں۔ اگر فال کھولتے تو عزیزو، جس وقت فرعون نے خواب دیکھا تھا تو اس کو کیا فال کھول کر بتایا تھا کہ یہاں 7 سال تک قحط ہوگا، 7 سال تک یہاں فصل میں فراوانی ہوگی؟ نہیں، فال تو نہیں دیکھا تھا، نہ ہی نہ زندان میں جو 2 قیدی تھے، سردار پز اور سردار نان ساقی، دونوں کا خواب دیکھا تھا، دونوں کا تعبیر بتائی اور صحیح ثابت ہوئی، اس وقت تو فال نہیں کھولا تھا۔ یہ فال کھولنے کا طریقہ۔ اب آئیے، صرف یہ بتایا تھا کہ ہاں یہ فال کھولتے ہیں، چونکہ وہاں مصر میں رواج تھا، انہیں تو پروردگار جانب کی عطا کردہ وہ بصیرت و بصارت تھی، ورنہ فرعون کا خواب کے فال کے بغیر بتایا تھا۔ یہ ضمناً بات آ گئی تو منتظم نے کہا، یعنی کہ جب منتظم ان تک پہنچا، اور پہنچنے کے بعد حضرت یوسف نے اس سے کہا تھا وہی بات اس سے کہی، تب انہوں نے کہا کہ ہمارا خداوند ایسی باتیں کیوں فرمانے لگا؟ خدا نہ کرے کہ آپ کے خادم ایسا کریں، بھلا جو نقدی ہمیں اپنے وہی بوروں میں ملی وہ تو ہم اپنے ملک کنعان سے واپس آپ کے پاس لے آئے۔ پھر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر کے سے نقدی چاندی یا سونے کیونکہ چرا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، جیسا آپ چاہیں، آپ کے خادم میں سے کسی کے پاس وہ نکلے مار دیا جائے، اور ہم بھی اپنے خداوند کے غلام ہو جائیں گے۔ منتظم نے کہا کہ تمہارا کہنا صحیح ہے، جس کے پاس سے وہ نکل آئے گا وہ میرا غلام ہوگا اور تم بے گناہ ٹھہرو گے۔ تب انہوں نے جلدی اپنا بورا اتارا اور اسے کھولا، اور وہی ترتیب وار پہلے بڑے سے شروع کیا اس نے کھولنا، اور سب سے آخر میں چھوٹے کے پاس پہنچے، یعنی آغاز بڑے سے کیا تلاشی کا، اور اختتام چھوٹے کے پاس آئے۔ کس کے پاس؟ بنیامین کے پاس۔ تو جب بنیامین کے پاس پہنچے اور بورا کھولا، تب انہوں نے پیرہن چاک کیا اور اپنے گدھے پر سامان لاد کر الٹا شہر کو آئے، یعنی اپنے گھر نہیں گئے، کنعان نہیں گئے، مصر میں واپس داخل ہو گئے۔ جب یہودا ان کے پاس یعنی حضرت یوسف السلام گھر میں آئے، اور یوسف السلام اب تک وہیں موجود تھے، سو تمام بھائی یوسف السلام کے آگے زمین پر گرے۔ تب یوسف السلام نے کہا کہ تم یہ کیسا کام کیا
کیا تم کو معلوم نہیں کہ مجھ جیسا آدمی پھال نکالتا ہے؟ بات وہی تھی کہ صرف سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے۔ یہودا نے ندامت والے انداز میں کہا کہ ہم اپنے خداوند سے کیا کہیں، ہم کیا بات کریں، کیونکہ اپنے کو بری ٹھہرائیں، کیوں کر اپنے کو بری ٹھہرائیں؟ خدا نے آپ کے خادموں کو بدی پکڑ لی، سو دیکھیے خداوند ہم بھی اور وہ بھی جس کے پاس پیالہ نکلا ہے، دونوں اپنے آپ کو خداوند کے غلام ہیں۔ یوسف السلام نے کہا خدا نہ کرے میں ایسا کروں، کیونکہ جس شخص کے پاس سے پیالہ نکلا وہی میرا غلام ہوگا، اور تم سب اپنے والد کے پاس سلامت چلے جاؤ۔ چوتھا سوال کہ حضور قرآن شریف جب یوسف السلام تیسری بار غلہ لینے آئے ان کے بھائی، تو اسلام کو پہچانا؟ قرآن کہتا ہے تیسری بار ہے، جس طرح ہم نے تذکرہ کیا، اور کیوں کہا تھا کہ وہ پریشانی بہت سی اور غم کا بوجھ تھا یعقوب السلام کے پاس، اور تیسری بار اپنے بیٹوں کو بھیجا تھا کہ رحمت سے ناامید نہ ہونا، بے شک اللہ کی رحمت سے جو ناامید ہوتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ لیکن عزیزو، جب قحط سالی کی وجہ سے وہ جب داخل تو وہ کہتے جی ہمیں خیرات دے دیجیے، جس سے ہم نے خیرات نہیں دیا تھا۔ کیا تمہیں یاد ہے جو کچھ تم نے یوسف اور اس کے بھائی سے کہا تھا، کیا تھا؟ کیا تم سمجھ نہیں پائے یا نہیں سمجھتے؟ کہا کہ کیا تو یوسف ہے؟ یعنی یوسف السلام نے اپنے بھائی کو ابھی جتایا ہے، تیسری بار یہ پہنچے گا جتایا۔ یوسف السلام وہ کہانی کو دہراتے ہیں، کہا کہ ہاں میں یوسف ہوں۔ اتنا جلدی یوسف السلام نے نہیں کہا تھا کہ میں یوسف ہوں، بلکہ ہم اسے کتاب مقدس کے 44 رکوع کی 18 سے ہم 34 آیت کے مختصر طور پر چلیں گے۔ تب یہودا ان کے نزدیک جا کر کہنے لگا، یہودا گیا تھا اس کے پاس ان کے بنیامین کے لیے التجا کرنے کے لیے، ریکویسٹ کرنے کے لیے۔ کیا ریکویسٹ کیا، کیا کہا تھا، اس کتاب مقدس میں دیکھیے۔ تب یہودا ان کے پاس نزدیک جا کر کہنے لگا، اے میرے خداوند اپنے خادم کو اجازت دے اور اپنے خداوند کے کان میں ایک بات کہی کہ تیرا غضب تیرے خادم پر نہ بھڑکے، کیونکہ تو فرعون کی مانند ہے۔ آپ نے غور کیا، کیونکہ وہ حاکم تھے، اور حاکم کبھی بھی جا کر کسی کو چیک نہیں کرتا، کارندے ہیں وہ جاتے ہیں۔ اب آئیے، میرے خداوند نے اپنے خادموں سے سوال کیا تھا کہ تمہارا باپ یا تمہارا بھائی ہے، اور ہم نے اپنے خداوند سے کہا تھا کہ ہمارے ایک بھائی بوڑھا باپ ہے، اور اس بڑھاپے کا ایک چھوٹا بھی لڑکا بھی ہے، اور اس کا بھائی مر گیا اور وہ اپنی ماں کا ایک ہی رہ گیا، سو اس کا باپ اس پر جان دیتا۔ تب تو نے اپنے خادموں سے کہا تھا کہ اسے میرے پاس لے آؤ اور میں اسے دیکھوں۔ میں نے اپنے خداوند کو بتایا کہ وہ لڑکا اپنے باپ کو چھوڑ نہیں سکتا، کیونکہ وہ اپنے باپ کو چھوڑے گا تو اس کا باپ مر جائے گا۔ پھر تو نے اپنے خادموں سے کہا تھا کہ جب تک تمہارا چھوٹا بھائی یہاں ساتھ نہیں لاتے، رحم نہ کرتے، تو منہ نہ دیکھو گے میرا، یعنی میں اناج نہیں دوں گا۔ اور یوں ہوا کہ جب ہم اپنے باپ کے پاس سے تیرے خادم کے پاس آئے، پہنچے یہاں تو، اور اپنے خداوند کی باتیں اس سے کہی، اور ہمارے باپ نے کہا کہ پھر جا کر ہمارے لیے کچھ اناج مول لا، یعنی دوسری بار کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ ہم نے کہا کہ ہم نہیں جا سکتے، کیونکہ ہمارا چھوٹا بھائی ہمارے ساتھ جائے گا تو ہم جائیں گے، کیونکہ حاکم نے کہا ہے کہ ہم اس کا منہ نہیں دیکھیں گے جب تک چھوٹا بھائی نہیں جائے گا۔ تو تیرے خادم میرے باپ نے ہم سے کہا کہ تم جانتے ہو میری بیوی کے مجھ سے 2 بیٹے ہیں، ایک تو مجھ سے چھوڑ کر چھوڑ ہی گیا، اور میں نے خیال کیا کہ وہ ضرور پھاڑ ڈالا گیا ہوگا، اور میں نے اسے اس وقت پھر نہیں دیکھا۔ اب اگر تم اس کو میرے پاس سے لے جاؤ، اور پھر کوئی آفت آت پڑے تو میرے سفید بالوں پہ تم میرے غم کے ساتھ قبر میں اتار دو گے۔ یعقوب السلام نے اپنے بیٹوں سے یہ کہا تھا۔ سو اب اگر تیرے خادم اپنے باپ کے پاس جائے اور یہ لڑکا ساتھ نہ ہو، چونکہ اس کی جان اس لڑکے کے جان کے ساتھ ساتھ وابستہ ہے، اور وہ دیکھ کے لڑکا نہیں آیا، مر جائے گا تیرے خادم اپنے باپ کو، جو تیرا خادم سفید بالوں میں غم سے نڈھال ہو کر قبر میں اتر جائے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے جب یہ کہا کہ ہم نے اپنے باپ کو ضمانت دی ہے اور ضامن ہو کر آیا ہوں، اور تیرے پاس سے واپس نہ پہنچوں گا تو ہمیشہ کے لیے اپنے باپ کا گنہگار ٹھہروں گا۔ عزیز، ہم اس لیے اب تیرے خادم کو اجازت دے کہ اس لڑکے کے بدلے اپنے خداوند ہو کر غلام ہو کر رہ جائیں، یہ لڑکا اپنے بھائیوں کے ساتھ چلا جائے۔ اس نے اپنے آپ کے پیش کی، پہلے شمعون کو رکھا تھا، اب ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھ سے رکھ لو، کیونکہ لڑکے کے بغیر کیا ہم منہ دکھائیں گے اپنے باپ کے پاس جا کر کے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مصیبت دیکھنی پڑے جو ایسے حال میں میرے باپ کی آ گئی ہے۔ تب اب سنیے یہاں سے، جب یہ التجا کر چکا تو پھر یوسف السلام نے اپنے بھائیوں کو کیا بتایا؟ آخری سوال ہی، اور اس کے بعد ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، لیکن ابھی تک پیالہ کا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ عزیزو،
تب ان کے آگے اس کے آگے آس پاس کھڑے تھے ان کو ضبط نہ کر سکا اور چلا کر کہا، یعنی یوسف علیہ السلام نے کیا کیا کہ اپنے جتنے بھی کارنے تھے ان کو ہٹا دیا اور بہت چیخ کر چلا کر جذبات سے میں بھرے ہوئے انداز میں کہا، ہر ایک آدمی کے پاس سے باہر کر دو، یعنی کہ سب کو باہر نکال دیا۔ اب ان کے بھائی رہ گئے اور وہ رہ گئے۔ چنانچہ جب یوسف علیہ السلام اپنے آپ کو بھائی اب ظاہر کرتے ہیں، جب کٹورا پکڑا جاتا ہے پھر ظاہر کرتے ہیں، اس وقت اور اس کے کوئی نہ تھا ساتھ، اور وہ چلا چلا کر رونے لگے کیوں یوسف علیہ السلام، اور مصریوں نے سنا اور فرعون کے محل میں بھی آواز گئی، اور یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ میں یوسف ہوں، کیا میرا باپ اب تک جیتا ہے؟ اس کے بھائی نے اسے کچھ جواب نہ دے سکی کیونکہ وہ اس کے سامنے گھبرا گئے، اور یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا ذرا نزدیک آ جاؤ۔ وہ نزدیک آئے، تب اس نے کہا میں تمہارا بھائی یوسف ہوں جس کو تم بیچ کر مصر بھجوایا، اور اس بات میں تم نے مجھے بیچ کر یہاں پہنچوایا، یہ تو غمگین نہ ہو، نہ تو غمگین ہو، یہ اپنے اپنے دل میں پریشان ہو کر کے کہ خدا جانے کیا مجھ سے کیا بدلہ لیا جائے گا، لیکن اس اسلام نے اسے کوئی بدلہ نہیں لیا، اس لیے کہ 2 برس میں ملک کا کال اور ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ابھی تو 2 برس ہوئے ہیں، ابھی 5 برس کال ہونے باقی ہے، اور نہ ہل چلے گی نہ فصل کٹیں گے، کیونکہ بارش نہیں ہوگی، اور خدا نے مجھ کو تمہارے آگے بھیجا تاکہ یہاں بقیہ زمین پر سلامت رکھیں اور تم کو بڑی رہائی کے وسیلے سے زندہ رکھے، پس تم نے نہیں بلکہ خدا نے مجھے یہاں بھیجا ہے، اور اس نے مجھے فرعون کے باپ اور اس کے سارے گھر کا اور خداوند اور سارے ملک مصر کا حاکم بنایا۔ سو تم جلد میرے باپ کے پاس جا کر اس سے کہو کہ تیرا بیٹا یوسف کہتا ہے کہ خدا نے مجھ کو سارے ملک کا مالک کر دیا ہے، تو میرے پاس چلا، دیر نہ کر، یعنی اپنے والد سے کہا کہ جائیں اور ہمارے والد کو لے آئیں۔ تو جشن کا علاقہ ایک جگہ تھا، وہاں ان کو بلوایا، اور جب یہ پہنچے وہاں پر، اور جب انہوں نے اپنے والد کے لیے بھیڑ بکریاں اور گائے اور مال و متاع اور بہت سارا کچھ دے کر بھیجا، اور وہیں پہ کہ میں تیری پرورش بھی وہیں کروں گا، اور تجھ کو تیرے گھرانے اور تیرے مال و متاع مفلسی آباد کر، کیونکہ کال ابھی 5 سال باقی ہے۔ تب دیکھو تمہاری آنکھیں میرے بھائی بنیامین کی آنکھیں دیکھتی ہیں، اور خود میرے منہ سے یہ باتیں یعنی تم تک پہنچ رہی جو میں تم سے کہہ رہا ہوں، اور پھر میرے باپ سے میری شان و شوکت جو مجھے خدا نے مصر میں بخشی ہے یہ تم جا کر بتانا۔ وہ اپنے بھائی بنیامین کے گلے رکھ کر خوب روئے یوسف علیہ السلام، اور انہوں نے سب بھائیوں کو چوما اور ان سے مل کر رویا۔ اس کے بعد ان کے بھائی ان سے باتیں کرنے لگے، اور فرعون کے محلات میں ذکر ہوا، اور وہاں ایک جشن کا سما تھا، پھر وہاں ضیافت چلی اور میں پی گئی، اور سب ہنسی خوشی سے پھر یہ گئے وہاں پہ، اور جب اپنے والد کو بتایا تو والد کو یقین نہ تھا۔ یعقوب علیہ السلام پھر وہاں سے تیاری کرتے، لیکن عزیزو پیالہ کے اوپر ایک بات ہے، آپ نے اسی کہانی میں سنا ہوگا کہ پیالہ میں ایک جو سردار ساقط اس کے بعد ایک پیالہ تھا، یوسف السلام کا پیالہ گیا۔ مکاشفہ میں بھی ایک پیالہ کا تذکرہ ہوتا ہے، بہت سارے پیالہ کا، لیکن ہم جب مکاشفہ آئیں گے جناب مسیح کی جب زندگی میں آئیں گے پھر ہم اس پیالہ کا تذکرہ کریں گے، یہ پیالہ کیا ہے۔ اب چونکہ آج ابھی دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، تو پروگرام کے آخر میں اسکرین پر آپ کو واٹس ایپ، ای میل، ٹیلی فون نمبر جو بھی آپ کے اویلیبل ہو، آپ اپنے سوالات اپنے آرا سے ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ آپ کے پاس کتاب مقدس نہیں ہے تو آپ ہمیں لکھ بھیجیے، ہم فی سبیل اللہ آپ کی خدمت ایک کتاب مقدس ارسال کر دیں گے۔ اگلی نشست میں ہم جب آئیں گے تو دیکھیں گے یعقوب علیہ السلام جب آتے ہیں مصر میں اپنے خاندان کے ساتھ، کون کون آتا ہے اور کیا واقعہ رونما ہوتا ہے، اس کے لیے ہم پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت کے لیے اجازت، خدا حافظ ناصر۔